السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 64 اور سبق نمبر 32۔ آج ہم آپ کو اس سبق میں بتانے جا رہے ہیں کہ مطالعہ ایک طالب علم کے لیے کتنا ضروری ہے اور آموختہ کتنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، مطالعہ اور آموختہ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ مطالعہ اور آموختہ۔ آموختہ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے۔ کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو، اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا۔ تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کی گود میں لدے لدے پھرتے ہیں۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے اس کو خوب غور سے سنے اور حرف بحرف یاد رکھے۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کرو۔ جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا۔ اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا۔ شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو۔ لیکن خبردار گھبرانا مت۔ ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی۔ مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں۔ آخر ایسے شہزور چست و چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ مطالعے کے یہ معنی نہیں کہ 1-2 بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا،
باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے۔ باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے، ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے۔ اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو۔ کیا ہے؟ مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ، تو دوستو اس سبق کو ہم یہیں تک پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ لمبا سبق ہے۔ اس کا آدھا سبق ہم انشاءاللہ کل آپ کو پڑھائیں گے۔ اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ وہ بات ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔